الحمد لله الذي فضل العلم والعلماء وجعل التقوى معيار المقربين والفضلاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد قال الله سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. محترم و معزز علماء کرام اور میرے بزرگوں اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ رکھا ہے. بہتر سے بہترین اور خوب سے خوب ترین کی جستجو میں انسان ہمیشہ سرگردہ پھرتا ہے. یہ صفت فقط انسانوں کے اندر ہی ہے، جانوروں کے اندر بالکل نہیں ہے. 2000 سال پہلے کبوتر نے جو گھونسلہ بنایا تھا، 2000 سال کے بعد کبوتر ویسا ہی گھونسلہ بنا رہا ہے. اور 2000 سال پہلے چڑیا نے جو اپنا مالا بنایا تھا، 2000 سال کے بعد چڑیا اپنا مالا ویسے ہی بنا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں عقل کا ایک جذبہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کی صفت سے نوازا ہے، تو انسان دن بدن آگے بڑھنے کی فکر میں ہے، آگے بڑھنے پر گامزن ہے کہ انسان جھونپڑے سے بنگلے تک پہنچا، چھوٹی دکانوں سے بڑے بڑے مال تک پہنچا، بیل گاڑی سے انسان راکٹ تک، ایروپلین تک پہنچا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ رکھا ہے. میرے بھائیو، مدرسے کا چھوٹا سا مختصر جلسہ وقت کے لحاظ سے دیکھا، بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ یہ تمام پروگراموں کو بے حد قبول فرماوے. آپ حضرات کی آمد کو اللہ تعالیٰ قبول فرماوے. ماشاءاللہ بچوں میں بھی اچھی حوصلہ افزائی ہے، بچوں کے اندر جرأت ہے. ماشاءاللہ مدرسے کے محترم صاحب حضرت مولانا مفتی یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے جذبات ہیں. مدرسین کی محنتوں کا نتیجہ اور ثمرہ ہم نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرماوے. اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت ہے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل کو قبول کروانا مشکل ہے. ہر عمل کے پیچھے اخلاص ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے مدرسے کے سارے علماء بڑی جافشانی کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے ساتھ، بڑے مجاہدوں کے ساتھ ہمارے چھوٹے چھوٹے پھولوں کے زبان پر اللہ کا نام جاری کر رہے ہیں، اور ان کے دلوں میں اس طریقے پر علم کو ڈالتے ہیں جس طرح ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور جس طرح ماں اپنے بچوں کو دوا پلاتی ہے، اس طریقے پر ہمارے مدرسین حضرات اور ہمارے علماء کرام اپنے بچے سمجھ کر ان کے دلوں میں علم کو پلاتے ہیں، ان کے دلوں میں قرآن کا نور پلاتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان کا نور پلاتے ہیں. یہ مدارس اسلامیہ اور مکاتب قرآنیہ یہ اسلامی قلعے ہیں، یہ زمین کی بابرکت چیزیں ہیں. ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جب بچہ مدرسے میں آتا ہے اور آنے کے بعد بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو حدیث پاک کا خلاصہ ہے اللہ تبارک و تعالی بچے کی بھی مغفرت کرتا ہے، استاد کی بھی مغفرت کرتا ہے، اور اس کے والدین کی بھی مغفرت کر دیتا ہے. جو ماں باپ اپنے بچے کو ناظرہ پڑھاتے ہیں، اللہ ان
بچے کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث پر یقین کرنا ہمارا نام ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جنہوں نے اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ ہماری اس مدرسہ اصحاب صفہ میں بچوں نے حفظ کی تکمیل فرمائی۔ حدیث پاک حبیب بچے کی زبان پر ہم نے تقریر میں سنی، کس جرأت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ قرآن کریم کی حکمتیں، قرآن کریم کے فضائل ہمارے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اس میں ایک حدیث پاک سنائی کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کہ جو ماں باپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ جس نے اپنے بچے کو حافظ بنایا اس کی باپ کی جنت یقینی ہے۔ اے میرے نبی کی حدیث ہے، اور کل قیامت کے میدان میں یہ بات کہی جائے گی، اس کے بیٹے سے کہا جائے گا قرآن کریم کو پڑھ، ایک ایک حرف پڑھتا رہے گا، ایک ایک آیت پڑھتا رہے گا، اس کے ابا کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا رہے گا یہاں تک کہ مکمل قرآن کریم ختم نہ ہو جائے۔ کتنے بڑے فضائل قرآن کریم کے حفظ کرنے کے ہیں اور قرآن کریم کو اندر دیکھ کر پڑھنے کے ہیں۔ در منصور کی روایت ہے ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، ایک قبر کے پاس سے گزرے تو قبر میں سے جہنم کے عذاب کے چیخنے کی، مردے کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی، اس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ تو اللہ سے دعا کی میرے مولا یہ تیرا بندہ عذاب میں گرفتار ہے، جہنم کے عذاب کی لپٹیں اس کی طرف ہیں، اور یہ تیرا بندہ گنہگار عذاب میں گرفتار ہے، اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو وہی صاحب قبر جنت کے باغوں میں کھیل رہا تھا اور اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے پوچھا یا الہ العالمین کیا بات ہے؟ یہی تیرا گنہگار بندہ تیرے عذاب میں گرفتار تھا، اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن چکی تھی، وہی تیرا بندہ کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے، تو نے جنت کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو رب العالمین نے وہی فرمائی اے میرے نبی عیسیٰ یہ میرا گنہگار بندہ تھا، زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی، نامہ اعمال نیکیوں سے خالی تھا، زندگی گناہوں سے لت پت تھی، اس کا دیکھنا بھی غلط تھا، اس کے بول بھی غلط تھے، اس کا کانوں کا سننا بھی غلط تھا، اس کا پورا وجود میری نافرمانی میں پھنسا ہوا تھا، لیکن دنیا سے جاتے وقت بطور امانت کے اپنے ایک بچے کو چھوڑا تھا۔ جب بچہ بڑا ہوا تو ماں نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھنے بھیجا تو استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں صلی اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا اس بچے نے میرے 3 ناموں سے مجھے پکارا، لفظ اللہ میرا ذاتی نام ہے، مجھے صفت رحمان سے پکارا، صفت رحیم سے پکارا، تو میری غیرت جوش میں آئی کہ اس کا معصوم بچہ اپنی زبان سے مجھے صفت رحمان سے پکارتا ہو، میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب کیسے دے سکتا ہوں؟ اس معصوم بچے کے بسم اللہ کے پڑھنے کی برکت سے میں اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ بھائیو یہ ہمارے مدارس ہیں اور یہ ہمارے مکاتب ہیں، ان کی ہم قدر کریں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دین کے بڑے بڑے کام لیے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جن کی قبر جنت المعلا جو مکۃ المکرمہ کا قبرستان ہے وہاں ان کی قبر ہے۔ حضرت فرماتے تھے حضرت گنگوہی کے شیخ ہیں، مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ کے شیخ ہیں، مولانا تھانوی کے شیخ ہیں، اتنے بڑے دیندار صاحب تصوف صاحب نسبت بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بڑے بڑے دین کے کام لیے، لیکن مجھے ایک عمل پر میری اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس عمل پر میری مغفرت کرے گا۔ تو ان کے مریدین نے پوچھا حضرت وہ کون سا عمل ہے؟ کہ میں نے ہندوستان میں جگہ جگہ پر جو مدارس کی بنیاد ڈالی ہے اور جگہ جگہ پر میرے مکاتب کا جال بچھایا ہے کہ جہاں مسلمانوں کے بچے قرآن پڑھتے ہیں ان کی زبانوں پر اللہ کا نام آتا ہے، ان کی زبانوں پر اللہ کے نبی کا نام آتا ہے۔ اس عمل پر مجھے یقین ہے کہ رب العالمین میری مغفرت کر دے گا اور یہ عمل میری نجات کا ذریعہ بنے گا۔
شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جب بمبئی کے ساحل پر جب کالی پانی کی سزا پا کر مالٹا کی جیل تشریف لائے، لاکھوں کا مجمع سمندر کے کنارے پر موجود حضرت کے استقبال میں، اسی وقت حضرت نے دو باتیں فرمائی: اے ہندوستان والو، میں جیل کی کوٹھڑی میں دو سبق سیکھ کر آیا ہوں۔ اگر مسلمان دنیا میں نجات چاہتا ہے اور مسلمان آخرت میں نجات چاہتا ہے کہ دنیا میں مسلمان فاتحانہ انداز میں رہیں اور اس کی زندگی قیمتی بنے اور وہ نجات والا بنے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، تو میں دو سبق جیل کی کوٹھڑی میں سیکھ کر آیا ہوں۔ نمبر 1، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد پیدا ہو جائے، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد پیدا ہو جائے، مدارس میں آپس میں اتحاد ہو، مکاتب میں آپس میں اتحاد ہو، دین کے تمام شعبوں میں آپس میں اتحاد ہو۔ کوئی شعبہ کسی شعبے سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب ذکر کی فضیلت بیان کرنے پر آئے ہیں تو آپ نے ذکر کو جہاد سے بھی افضل کہا، آپ نے ذکر کو تبلیغ سے بھی افضل کہا، آپ نے ذکر کو نماز سے بھی افضل کہا۔ جب میرے نبی نماز کی فضیلت بیان کرنے پر آتے ہیں تو آپ نے نماز کو ذکر سے بھی اوپر کہا اور آپ نے اللہ کے راستے کی جہاد سے بھی افضل کہا۔ تو تمام کے تمام شعبے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے شعبے ہیں۔ مدارس ہمارے ہیں، خانقاہیں ہماری ہیں۔ دعوت تبلیغ کی زبردست محنت جس نے پوری دنیا میں انقلاب کو برپا کر دیا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندھیروں کو دور کر دیا ہے، یہ محنت بھی ہماری ہے۔ دین کے سارے شعبے ہمارے ہیں، ہمارے بزرگ ہمارے ہیں۔ یہ سارے کے سارے متحد ہو جائے اور سارے کے سارے مسلمان آپس میں متحد ہو جائے۔ ذرہ ہو تو جم جاؤ صحرا نظر آؤں گے، قطرہ ہو تو مل جاؤ دریا نظر آؤں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت آپس میں اجتماعیت ہے، مسلمانوں کی آپس میں اتحاد ہے، آپس میں محبت ہے۔ جب مسلمان ٹکرا جاتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، اور کبھی تو کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑو، اللہ کے قرآن کو مضبوط پکڑو، ولا تتفرقوا، تم مختلف مت بن جاؤ، تمہاری زندگی میں تفرقہ اندازی نہ ہو، الگ الگ مت بن جاؤ۔ اتحاد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ دوسری بات فرمائے، اگر مسلمان دنیا میں نجات چاہتا ہے اور آخرت میں نجات چاہتا ہے تو جگہ جگہ پر مکاتب قائم کرے، قرآن کریم کی تعلیم کو شروع کیا جائے، لفظاً بھی اور معنن بھی قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا جائے، جگہ جگہ پر مکاتب کھولے جائے۔ ہمارے مانگرول ایسا شہر ہے اور ایسا علاقہ ہے جہاں علم کی خوشبو آتی ہے، یہاں کے بسنے والوں کو علم کی خوشبو محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن جو انسان سفر کرتے کرتے مانگرول کی سرزمین پر پہنچتا ہے، یہاں کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے، یہاں کے لوگوں سے دعائیں لیتا ہے۔ چاروں طرف حفاظ کرام ہیں، علماء کی جماعت ہے، علماء متواضعین ہیں، راتوں کو رونے والے ہیں، دین کے پیچھے ٹھوکریں کھانے والے ہیں، بچوں کو قرآن کریم سکھانے والے ہیں۔ جتنے بھی ہماری مدارس بڑھتے جائیں گے، اللہ مدارس کی مدد کرتا جائے گا، اللہ بچوں کا تعاون کرتا جائے گا۔ جگہ جگہ پر مدارس ہمارے بڑھتے ہو رہے ہو، اسکولیں بڑھتے ہیں تو کوئی یوں نہیں کہتا اسکولیں کیوں بڑھ رہی ہے، بے زمانے کی ضرورت ہے اسکولیں قائم کی جائے، زمانے کی ضرورت ہے کالجز قائم کی جائے، یونیورسٹیاں قائم کی جائے۔ زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے اللہ کا دین دنیا میں بلند کیا جائے، اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اور قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا میں روشن کرنے کے لیے جگہ جگہ پر مدارس کا قیام ضروری ہے، جگہ جگہ پر مکاتب کا قیام ضروری ہے۔ تو شیخ الہند نے فرمایا قرآن کریم کی لفظاً تعلیم کو عام کیا جائے اور قرآن کریم کا درس ہر مسجد کے اندر درس قرآن شروع کیا جائے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد وقت کو طے کر کے ہمارے علماء درس قرآن شروع کرے، امت کے سامنے قرآن کریم کے معانی آوے، قرآن ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہم کنتھریا خانقاہ میں خدامنا قبر الزما صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے شیخ کی خانقاہ میں ہم بیٹھے تھے، ایک نوجوان عالم دین خانقاہ میں تشریف لائے تھے، تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں مغفرت کرنے والا رب ہوں، میں رحم کرنے والا رب ہوں۔ یہ قرآن کریم کی آیت کو بار بار پڑھتے رہے، مزہ لیتے رہے،
پھر کھڑے ہو گئے اور سب کو بتا رہے ہیں کہ اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے اللہ نے کہا میرے بندوں کو بتا دو، میرے بندوں کو خبر کر دو میری صفت رحمت کیا ہے، میری صفت مغفرت کیا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن کریم تو ہمارا دستور حیات ہے۔ قرآن کریم کو اتارنے والا رب العالمین ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، وہ کون ہے؟ الرحمن، وہ کہاں ہے؟ علی العرش استوى، اس کی حکومت کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما تحتہ وما بینہما وما تحت الثری، اس کے صفات کیا ہیں؟ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، زور سے بولو تو بھی سنتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، دل میں ارادہ آوے آہستہ بولو تو بھی سنتا ہے۔ اخفا، تمہارے دل میں ابھی تک ارادہ نہیں آیا، آنے والے ارادے کو وہ اللہ جانتا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کل قیامت کے میدان میں نبی اللہ کے سامنے کہیں گے وقول الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی کہیں گے اے میرے اللہ، میری قوم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے اے ہندوستان والو، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ سر سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے، میں دریاؤں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی۔ پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے کہ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے اور پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اشد قسوۃ من الحجارہ، کہ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، گناہ کرتے 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 ہمارا دل قرآن سے متاثر نہیں ہوا، قرآن کی آیتیں سننے کے بعد بھی ہمارا دل نہ لرزا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سفر میں راستے میں مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہے ہیں، ایک نوجوان صحابی گھر میں نماز تہجد پڑھتے ہیں اور اس آیت پر پہنچے ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس تو جہنم بھی ہے، ہمارے پاس تو بیڑیا بھی ہے۔ میرے نبی وہیں کھڑے ہو گئے، قرآن کریم کی آیت کو سننے کے بعد اچانک آپ پر بے ہوشی کا دورہ طاری ہو چکا۔ یہ قرآن کریم کا تاثر اللہ کے نبی کے دل پر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق سورہ طارق پڑھ رہے تھے، اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، آپ کے رب کا عذاب اترنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے، اللہ کے عذاب کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اس آیت پر پہنچے عمر فاروق کی چیخ نکل گئی، روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور لوگ ان کو بیمار سمجھ کر 20 دن تک ان کی عیادت کرنے آتے رہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اور سورہ ہود کی طرح اور سورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اور سورہ ہود کے طرح سورتوں نے، سورہ نبا، سورہ انفطرت نے اور سورہ کویرت نے مجھے بوڑھا کر دیا، جس میں قیامت کے مناظر ہیں، موت کے مناظر ہیں، میدان محشر کے مناظر ہیں۔ میرے نبی کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے کچھ اور یوں فرمایا کہ سورہ ہود کی تمام مضامین نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ بیو قرآن کریم کی تعلیم سے ہمارا دل اثر لینے والا بنے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع تشریف فرما ہے، میرے آقا نے کلام اللہ کی آیت کو تلاوت فرمائی، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنی ذات کو بھی اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ تو ایک بوڑھے میاں نے پوچھا یا رسول اللہ حجارت جہنم کا حجارت الدنیا، یا اللہ کے نبی
کیا جہنم کے پہاڑ دنیا کے پہاڑ کی طرح ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا نا، فوالذی نفسی بیدہ محمد لصخرۃ من صخر جہنم اعظم من جبال الدنیا کلھا، اس ذات کی قسم جس کے قبض محمد عربی کی جان ہے، دنیا کے تمام پہاڑ مل کر بھی جہنم کے پہاڑ سے چھوٹے ہوں گے۔ تو بوڑھے میاں قرآن کریم کی آیت کو سننے کے بعد بوڑھے میاں زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فوقع الشیخ مغشیا علیہ، میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ فوضع یدہ، اللہ کے نبی نے علی فؤادہ، ان کے دل پر رکھا، فاذا هو حی یتحرک، ان کا دل حرکت کر رہا تھا۔ میرے نبی نے بوڑھے میاں کو پکار کر کہا، بوڑھے میاں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ بوڑھے میاں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور روح پرواز ہو گئی۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت سنائی۔ تو معاذ بن جبل نے کہا، یا رسول اللہ، یہ جنت کی بشارت صرف بوڑھے میاں کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، یہ جنت کی بشارت صرف بوڑھے میاں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے قیامت تک کے انسان کے لیے جنت کی بشارت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اللہ کی وعید سے ڈرے۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، جو اللہ کی وعید سے ڈرے، اللہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اسی کلام اللہ کی آیت کو پڑھ رہے ہیں۔ ینگ صحابہ کا مجمع ہے۔ ایک نوجوان صحابی مسجد میں چیختا چیختا گھر پر چلا گیا، چیختے چیختے روتے روتے گھر پر چلے گئے۔ ان کے دل میں جہنم کی آگ کا ڈر پیدا ہو چکا۔ میرے نبی نے پوچھا، وہ صحابی مسجد میں آتے نہیں کہ یا رسول اللہ، ترک الطعام، کھانا بھی چھوڑ دیا ہے، دخلت خشیت النار فی قلبہ، ان کے دل میں جہنم کا ڈر داخل ہو چکا ہے۔ ترک الطعام، کھانا بھی چھوڑا، ترک الشرب، پانی بھی چھوڑا، ترک النوم، سونا بھی چھوڑا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو لے کر اس نوجوان کی ملاقات میں گھر پر پہنچے۔ علماء نوجوانوں کی ملاقات کرے، سید الکونین سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نوجوانوں کے گھر پر جاتے تھے، ان کو ترغیب دیتے تھے، اور میرے نبی نے فرمایا، مجھے دین کے کام میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والا نوجوانوں کا مجمع تھا اور مجھے بوڑھوں کا مشورہ ملتا تھا۔ جب میرے نبی تشریف لے گئے تو نوجوان اللہ کے نبی کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، قام اور فاعتنقہ، میرے نبی سے معانقہ کیا، وخر میتا، اور مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا، جان نکل چکی۔ تو میرے نبی نے فرمایا، جہدوا صاحبکم، اے نوجوان ساتھی کی تجہیز و تکفین کی تیاری کرو۔ جہنم کے تذکرے کے سننے کے بعد اس کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون، کیا تم قرآن کریم کی آیت سے تعجب کرتے ہو جس میں اللہ کی خوف کی باتیں ہیں اور تم ہنستے ہو، تم روتے نہیں ہو؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، بکا اصحاب الصفتی، اصحاب صفہ رونے لگے، حتی جرت دموعہم علی خدودہم، یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے رخسار پر بہنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسہم بکا معہم، جب میرے نبی نے ان کے رونے کی آواز اپنے کمرے میں سنی تو آپ بھی رونے لگے۔ ابو ہریرہ فرماتے فبکینا، ہم بھی رونے لگے۔ تو پھر میرے نبی نے فرمایا، لوگوں جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جو انسان گناہوں پر اصرار کرتا ہے وہ انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے راستے کے سفر میں ہیں، آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک عورت جنگل میں روٹیاں پکا رہی ہے اور اس کا چھوٹا سا بچہ باہر بیٹھا ہے۔ جب آنکھ کے شعلے اٹھتے ہیں، بچہ قریب ہوتا ہے تو ماں اٹھتی ہیں اور اپنے بچے کو آگ سے دور کرتی ہیں۔ اسی طریقے پر کتنی مرتبہ اس کی ماں اٹھی اور بچے کو دور کر دیا۔ روٹی پکانے کے بعد حضور کی خدمت میں آئی اور کہا، یا رسول اللہ،
مجھے اپنے بچے سے کتنا پیار ہے اور مجھے اپنے بچے سے کتنی محبت ہے کہ میرا بچہ آنکھ کے قریب ہوتا ہے، میں کھڑی ہوتی ہوں بار بار اور اپنے بچے کو آنکھ سے بچاتا ہوں، تو میرا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، کیا تو اللہ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا؟ جب ایک عورت نے جملہ کہا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نیچے دیکھ کر آپ زور زور سے رونے لگے، آپ کی ہچکیاں بن گئی اور کہا میری پیاری بہن، میرا اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں کبھی نہیں ڈالے گا، میرا اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں کبھی نہیں ڈالے گا، میرا اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں کبھی نہیں ڈالے گا۔ ہاں وہ نوجوان جو رات کو بستروں پر گناہ کرتا ہو، اس کی خلوتیں گندی ہو چکی ہو، اس کے بستر ناپاک ہو چکے ہو اور راتوں کی تنہائیوں میں گناہوں پر اصرار کرتے ہو، اللہ اس کو کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے بعد ہمارے قلوب نورانی بن جائے، ہمارے قلوب منور بن جائے، یہ مدارس کے مقاصد ہیں، یہ مکاتب کے مقاصد ہیں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رات کو جب گھر میں قرآن پڑھتے تھے، اتنا شوق سے قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن پڑھنا ایک لذت کی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، آپ سورج گرہن کی نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ فرماتے تھے نبی نماز پڑھتے تھے اور آپ نے اپنے ہاتھ کو آگے کیا، یوں جیسے کوئی چیز آپ لے رہے ہیں، پھر آپ نے پیچھے ہٹنے لگے۔ نماز کے مکمل ہونے کے بعد فرمایا اللہ کے نبی، آپ نماز میں آپ نے ایسی حرکتیں 2 مرتبہ کی، ایک مرتبہ ہاتھ کو آگے کر کے آگے جا رہے تھے، ایک بار پیچھے جا رہے تھے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے اس نماز میں جنت کا نظارہ کروایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ میں جنت کے مناظر کو دیکھ رہا تھا، جنت کا خوشہ میرے سامنے پیش کیا، میں جنت کے خوشے کو توڑنے کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھانے لگا۔ خدا کی قسم اگر میں جنت کے انگور کے خوشے کو توڑ دیتا، تم قیامت تک جنت کے انگور کے خوشے کو کھاتے رہتے، یہ خوشہ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ قرآن تو اندر سے پڑھنے کی چیز ہے۔ قرآن کریم کا ایک اثر ہے، قرآن کریم کو دل سے پڑھا جائے۔ بھائیو، بچوں نے کتنا بہترین قرآن پاک پڑھا ہے، ختم قرآن کیا۔ معاذ جوہنی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بچے نے قرآن کریم کو پڑھا، اس پر عمل کیا، والداہ تاجن یوم القیامہ، کل قیامت کے میدان میں اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ وہ کتنے خوش قسمت ماں باپ ہیں جن کا آج دلارا قرآن کا حافظ بنا ہے۔ وہ ماں باپ لاکھ مرتبہ مبارکبادی کے قابل ہے، اپنے بیٹے کی وجہ سے ان کے سروں پر سونے کا تاج پہنایا جائے گا جن کے سامنے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کو جتنا بڑا اکرام ہوگا، ان کے استادوں کو کیا ملے گا اور اس بچے کو اللہ کیا انعام دے گا، انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ بھائیو، قرآن کریم کو اللہ نے آسان کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا ہے یاد کرنے والے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی قرآن کریم کو یاد کرنے والا؟ ہے کوئی قرآن کریم کو یاد کرنے والا؟ ایسا نہیں کہ بچپن کی عمر میں ہی لوگ حافظ قرآن بنتے ہیں۔ ہمارے سارے ذمہ دار جانتے ہیں، مولانا عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے تم سب کے سب بچپن کے حافظ ہو، میں تو 55 کا حافظ ہوں۔ 55 سال کی عمر میں حضرت نے قرآن کریم کو حفظ کیا تھا۔ ہر ساتھی کے دل کی تمنا ہو میں قرآن کریم کا حافظ بنوں، میرے سینے میں اللہ کا کلام آ جائے۔ اب یمن میں جاؤ، اردن میں جاؤ، سفید داڑھی والے قرآن کریم کو حفظ کر رہے ہیں۔ کالجز کے اسٹوڈنٹ، جغرافیہ پڑھنے والے، سائنس اور میتھس پڑھنے والے، اسکول کی چھٹی کے بعد مدارس میں مساجد میں قرآن کے حلقے لگتے ہیں۔ حلقہ عبداللہ بن مسعود، حلقہ ابی بن کعب۔ آپ کیا کرتے ہیں کہ میں کالج کا 3 سال، میرا کالج کا 2 سال، جیسے کہ وقت ملتا ہے استاذ کے پارا کر قرآن کے حافظ بنتے ہیں۔ تم صورت میں جا کر دیکھ کر آؤ، آپ کو 50 سال کے لوگ بھی آپ کو مسجد میں قرآن کے حافظ ملیں گے۔ 35 سال کے لوگ بزنس کے ساتھ قرآن کے حافظ بنتے ہیں۔ 30 سال کے نوجوان قرآن کے حافظ بنتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس سے بے محبت کرنا ضروری ہے۔ رگ رگ میں قرآن کی محبت ہو،
اللہ کی محبت کی نشانی کیا ہے کہ اللہ کے کلام سے محبت ہو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بیٹے جب اسلام قبول کیا ہے تو جب قرآن کریم کو پڑھتے تو یوں فرماتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ تو میرے پروردگار کا کلام ہے، یہ تو میرے پروردگار کا کلام ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ جب رات کو تہجد میں قرآن پڑھتے تھے، اتنی مستی میں قرآن پڑھتے تھے کہ ان کا گھوڑا باہر بدکنے لگتا تھا اور ان کا چھوٹا سا بیٹا یحییٰ گھوڑے کے پاس سویا تھا، تو پھر قرآن کریم کو آہستہ پڑھ لیتے تاکہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچاوے۔ یوں کر کے پوری رات گزرتی تھی۔ جب صبح میں یوں کر کے دیکھا تو کچھ روشنی آسمان کی طرف جا رہی ہے، حضور کی خدمت میں آئے۔ صحابہ کرام کی ایک عادت تھی، جب بھی کوئی بات پیش آتی تھی وہ اللہ کے نبی کی مجلس میں پیش کرتے تھے۔ عوام کی ذمہ داری ہے اپنی ہر بات اپنے رہبر علماء کے سامنے پیش کرے، علماء کو اپنا رہبر مانے، علماء کو اپنا امام مانے، علماء کو اپنا مقتدی مانے۔ علماء نہیں دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا ادریس صاحب کاندلوی نے اپنی کتاب میں تفسیر میں لکھا ہے اس زمانے میں علماء کرام کا وجود آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ جب تک ہماری بستی میں کوئی باطل طاقتیں آئے گی، علماء اٹھیں گے، میدان میں آئیں گے اور باطل کو پاش کریں گے۔ جب بھی دنیا میں باطل طاقتیں آئی، طاغوتی طاقتیں آئی، علماء اٹھے ہیں اور علماء جیلوں میں گئے ہیں، علماء پھانسی کے پھندے پر لڑ کر اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں، لیکن باطل کو دبا کے رہے ہیں۔ یہ ہمارے علماء کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، ہمارے اسلاف کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ تو اسید بن حضیر فرماتے ہیں جب میں نے صبح میں دیکھا کچھ روشنی اوپر جا رہی ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے تو میرے نبی نے فرمایا اسید تم اتنا اچھا قرآن کریم کو پڑھتے تھے کہ تمہارا قرآن کریم کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اترے تھے۔ اگر ہو سکتا اگر تم قرآن کریم کو پڑھنا بند نہ کرتے تو فجر کے نماز پڑھنے والے نمازی اپنے آنکھوں سے ملائکہ کو دیکھ لیتے۔ قرآن بھی پڑھنا سیکھو میرے بھائیو، بہت ناول پڑھ لیے ہیں، بہت میسیج پڑھ لیے ہیں، بہت کچھ پڑھ لیا ہے موبائلوں میں، سچ بھی پڑھا، جھوٹ بھی پڑھا، حق بھی پڑھا اور باطل بھی پڑھا، افسانے بھی پڑھے، کہاں ہے قرآن کریم کو پڑھنے والے؟ ایک زمانہ تھا کہ صحابہ کا چھوٹا چھوٹا بچہ تہجد میں قرآن پڑھتا تھا، اللہ کے سامنے روتا تھا، ان کی رگ رگ میں امت کے دین کے مٹنے کا درد تھا۔ قرآن کی تلاوت کے بچے، صحابہ کے بچے قاری تھے اور تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی بندوں سے فرمائے گا میرے بندو کیا تمہیں قرآن سننا ہے؟ تو کہیں گے اللہ تعالیٰ قرآن سننا ہے، تو اللہ جنت کی حوروں کو فرمائے گا جنت کی حوروں میرے بندوں کو میرا کلام سناؤ۔ جنت کی حور اگر زمین پر تھوک لے نا، جنت کی حور اس کی تھوک میں اتنی مٹھاس ہے کہ پوری دنیا سمندر میں تھوک لے تو پورا سمندر میٹھا ہو جاوے۔ یہ حور جب قرآن پاک پڑھے گی کیا مٹھاس ہوگی، تمام کے تمام جنتی جنت کو بھول جائیں گے اور اسی وقت جنت کی حور کا کلام سنتے رہیں گے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کیا اس سے بھی اچھا سننا ہے؟ کہ اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ کہ ہاں اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ پھر رب العالمین داؤد علیہ السلام کو فرمائے گا یا داؤد ارفع المنبر و اسمع الکلام، اے داؤد ممبر پر آؤ اور میرے بندوں کو میرا کلام سناؤ۔ میرے بھائیو، جب داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے، اللہ نے اتنی اچھی آواز عطا فرمائی تھی، اتنی خوش الہانی تھی کہ چلتے دریا تھم جاتے تھے، چلتی ندیاں رک جاتی تھی، فضائیں ہواؤں میں چلنے والی ہوائیں تھم جاتی تھی۔ والطیر محشورہ کل لہ اواب، اڑتے پرندے ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ میرا اللہ جنت میں ان کی آواز کو اور عالیشان کر دے گا اور خوبصورت بنائے گا۔ پھر میرا اللہ کہے گا داؤد ممبر پر آؤ اور میرے بندوں کو میرا کلام سناؤ۔ تمام کے تمام جنتی اللہ کا کلام سنیں گے، جنت کی حوروں کو بھی بھول جائیں گے، جنت کے جھولے بھی بھول جائیں گے، اللہ کا کلام سنتے رہیں گے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا اے میرے بندو کیا اس سے بھی اچھا سننا ہے؟ کیا اس سے بھی اچھا سننا ہے؟ کہ اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے کہ
کہ ہاں اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے، پھر میرے اللہ میرے اور آپ کے خون سے وہارق اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو فرمائے گا، یا محمد ارفع المنبر و اسمع الکلام، میرے نبی آپ ممبر پر آؤ، میرے بندوں کو میرا قرآن سناؤ۔ وہ کیا خوبصورت منظر ہوگا جب وہ تھکا ہوا نبی جو امت کے پیچھے تڑپتا تڑپتا اللہ کا پیارا ہو گیا، اس نبی کی زیارت ہوگی، زندگی کا ایک دن چین سے نہیں گزارا، ہائے میری امت، ہائے میری امت، ہائے میری امت کہہ کہ جس نبی نے دن گزارے ہو اور راتیں تڑپنے میں کاٹی ہو، وہ نبی سامنے ہوں گے، وہ نبی سامنے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے میرے نبی کی زیارت کریں گے، میرے نبی کی زیارت کریں گے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب معراج میں گئے ہیں، آپ کو معراج کا سفر ہوا، قرآن فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ اللہ نے ان آیات میں میرے نبی کے سفر کو بیان کیا ہے۔ جب میرے آقا آسمان پر پہنچے، حسن بصری فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے رب العالمین کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے نبی نے جب اللہ کو دیکھا تو میرے نبی کی زبان پر یہ جملہ آیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات میرے اللہ ساری کی ساری قولی عبادت تیرے لیے ہے۔ میں نے جتنے قرآن کی تلاوت کی، جتنا میں نے تیرا اللہ کا ذکر کیا، تیری بڑائی کو بیان کیا، کبریائی کے بول بولے، جتنے میرے نیکی کے بول بولے، یہ سارا تیرے لیے ہے۔ فرقہ والصلوات، جتنی میں نے بدنی عبادت کی، میرے نبی فرماتے اللہ کے سامنے میں نے جتنی بدنی عبادت کی، میرا آقا کا بدن دین کی محنت میں کتنا تھکا ہے، نماز پڑھتے میں کتنا تھکا ہے۔ عائشہ فرماتی تھی اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، قیام بھی لمبا، رکوع بھی لمبا، سجدہ بھی لمبا، مجھے یہ ہوتا تھا خطرہ کہیں میرے نبی کی جان تو نہیں چلی گئی۔ حتیٰ تفترت قدماہ، نبی کے پیر پھٹ جاتے تھے، پیروں پر ورم آ جاتے تھے۔ ایک نبی میں 40 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے، کیا 20 رکعت تراویح میں ہمارے پیر پھٹتے ہیں؟ اس نبی کی کیا لمبی لمبی نمازیں ہوگی، کیا لمبی لمبی عبادات ہوگی کہ نبی کے پیروں پر ورم آتے تھے۔ اللہ کے راستے میں کتنی چوٹیں کھائی ہے کہ زمین کے تلووں سے خون نکل آیا، میرے نبی کے پیروں کے تلووں سے خون نکل آیا ہے طائف کی سرزمین پر۔ یہ اللہ ساری کی ساری بدنی عبادت تیرے لیے، والطیبات، اور ساری کی ساری جتنی میں نے مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، تیرے نام پر لٹایا ہے، مالی عبادت تیرے لیے۔ جب میرے نبی نے 3 باتیں فرمائیں تو اللہ نے 3 بات کا جواب 3 باتوں سے دیا۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تجھ پر میرا سلام بھی ہو، میرے برکات بھی ہو، میری رحمتیں بھی ہو۔ تو میرے نبی نے کہا اللہ نہیں، میرے اکیلے پر تیرا سلام نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جب ایک انسان کو اونچی پوسٹ پر چلا جاتا ہے تو اپنے دوستوں کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے ماتحتوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ میرے نبی اللہ کے پاس پہنچ کر بھی اللہ کے نیک بندوں کو یاد کیا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ تیرا سلام تیرے نیک بندوں پر بھی ہو۔ جب فرشتوں نے سنا اللہ اور نبی کے درمیان کا مکالمہ تو فرشتوں کی زبان پر آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ پوری التحیات اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی اور فرشتوں کے درمیان کا مکالمہ ہے، فرشتوں کے درمیان کی بات چیت ہے۔ پھر میرے نبی نے میرے اللہ کو یوں فرمایا، کیا باتیں کی؟ قرآن تو خاموش ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، میرے اللہ نے میرے نبی پر وحی بھیجی، اللہ ہی جانتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ
اپنی کتاب خصائص کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5 لکیر نمبر 4 پر یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ سے میرے نبی نے یوں فرمایا، یا ربی قد سخرت النار لابراہیم قد سخرت الجبال والحدید لداود قد سخرت الریح والجن والشیاطین لسلیمان قد سخرت البحر لموسیٰ فماذا جعلتنی یا ربی۔ اے میرے اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آنکھ کو تابع کر دیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے جناتوں کو تابع کر دیا، شیطانوں کو تابع کر دیا، ہواؤں کو تابع کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو تابع کر دیا۔ فماذا جعلتنی یا ربی، میرے اللہ آپ مجھے کیا دینے والے ہیں؟ تو میرے اللہ نے کہا، میرے محبوب اللہ اعطیتک قد افضل من کل شیء، میں آپ کو وہ چیز دینے والا ہوں جو آج تک میں نے کسی نبی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ تو میرے نبی فرمائیں گے، یا اللہ آپ کیا دینے والے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے نبی خوش ہو جا، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ بھائیو، جب بچہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا کلمہ پورا نہیں ہوتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ کہہ لے۔ مؤذن اذان دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، مؤذن کی اذان پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہہ لے۔ اے میرے نبی کا مقام ہے، اللہ کے نبی اپنی امت کے سامنے آئیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے، جنت دم بخود، حور دم بخود، انبیاء علیہ السلام دم بخود، تمام کے تمام لوگ میرے نبی کا دیدار کرتے رہیں گے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا، میرے بندوں کیا اس سے بھی اچھا سننا ہے؟ کیا اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ کہ ہاں اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جنت کے داروغہ رضوان کو کہے گا، یا رضوان پردوں کو ہٹا، میرے بندوں کو میری زیارت کرا۔ اے رضوان پردوں کو ہٹا، میرے بندوں کو میری زیارت کرا۔ میرے بھائیو، وہ کیسا دین ہوگا؟ جنت کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت میرے اللہ کا دیدار ہے، میرے اللہ کی زیارت ہے۔ پھر اللہ ہر ایک کا نام لے کر کہے گا، ماسٹر صاحب، اسماعیل بھائی، حنیف بھائی، مفتی صاحب، اللہ ہر ایک کا نام لے کر کہے گا تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے۔ پوچھا، ایوب بیماری کے دن اچھے تھے یا تندرستی کے دن اچھے ہیں؟ کہ بیماری کے دن اچھے تھے تندرستی کے دنوں کے مقابلے میں، کہ بیماری میں اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی، ایوب کیف الحال، ایوب تیری طبیعت کیسی ہے؟ اس آواز میں اتنی مستی ہوتی تھی کہ میں ساری بیماری کو بھول جاتا تھا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، پھر میرا اللہ اپنے بندوں کے سامنے قرآن پڑھے گا۔ ایک روایت کے مطابق سورۃ الانعام پڑھے گا اور ایک روایت کے مطابق سورۃ الرحمن پڑھے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پایو، اس وقت تک کیا لذت ہوگی اور کیا مناظر ہوں گے، دنیا کا انسان آج اس کو تصور نہیں کر سکتا۔ جنت بھائیو کمانی ہو، اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ تم مانگرول کے قبرستان کی طرف لوگوں کو دیکھتے ہو، ہمارے نوجوان کانوں میں ایئر فون ڈال کر بائک پر ڈانس کرتے کرتے وہاں سے گزرتے ہیں، میوزک سنتے سنتے، گانا سنتے سنتے، کہ ماں باپ نے اپنے بیٹوں کو دنیا دار بنایا، اپنے بیٹوں کو گانے کا عادی بنایا۔ بچے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے میرے ماں کی قبر ہے، میرے ابو کی قبر ہے، میرے دادا کی قبر ہے، میری دادی کی قبر ہے، لیکن کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر بچہ حافظ قرآن ہے، ماں کو قرآن پڑھ کے دیتا ہے، ابو کو قرآن پڑھ کے دیتا ہے۔ بھائیو، میرے گھر میں کوئی عالم نہیں، میری اماں نے مجھے محنت کر کے حافظ قرآن بنایا۔ میرے ابو حافظ قرآن بنانے کے بالکل نہ کہتے تھے، ان کا مزاج دنیاوی تھا، ان کا مزاج دنیا دار تھا۔ آج قبر میں چلے گئے، میں حافظ ہوں، میں نے اپنے بھائیوں کو کبھی قرآن پڑھ کر ان کو بیچتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہتا ہوں اپنے ابا کو یاد کرو، تم کو اسکول پڑھانے کے پیچھے کتنی ابا کی محنتیں لگی ہیں، لیکن سب بھول چکے ہیں۔ جنہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا ہوگا، قرآن کا حافظ کرایا ہوگا، اس کو پتہ ہے میرے ابا نے رکشہ چلا چلا کے، آٹو چلا چلا کے
کھیتی میں مزدوری کر کر کے میری نوجوانی کو علم دین کے پیچھے لگایا ہے، آج میرا بوڑھا باپ قبر میں چلا گیا، میں اپنے ابا کو ضائع نہیں کر سکتا۔ نوجوانوں، گانے سننے کے عادی مت بنو، قرآن کے سننے کے عادی بنو۔ میرے رب کی قسم، جس قوم کے نوجوان موسیقی کے عادی ہو جائے، مرد عورت گانے بجانے کے عادی ہو جائے، ماں کو آنکھیں دکھائے، باپ سے بدتمیزی کرے، بازاروں میں سود چلے، ناپ تول کے پیمانے غلط ہو جائے، ظالم دندناتا پھرے، مظلوم کی ہائے ہائے سننے والا کوئی نہ ہو، ایسے انسان کا اس دیش میں رہنا، زمین پر چلنا بھی غنیمت ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو جزا سزا کا اللہ نہیں بنایا، دنیا تو عمل کی جگہ ہے۔ اگر یہ دنیا بدلے کی جگہ ہوتی، انسان کب سے خنزیر بن جاتے، کب سے بندر بن جاتے۔ میرے نبی کی دعاؤں نے ہمیں بچایا ہے۔ وہ دین آنے والا ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل بھی پلٹ جائیں گے، آنکھیں بھی جھک جائے گی، اس اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ ابن عمر اس آیت پر پہنچتے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کل قیامت کے میدان میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایک بیٹا دکان پر ڈراپ کرتا ہو، دکان پر چوریاں کرتا ہو، باپ حساب لینے پر آتا ہے، جوان لڑکے کے پسینے نکل جاتے ہیں۔ جب رب العالمین اپنے بندوں کا حساب لیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آئے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ فرماتی، میرے نبی دعا مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرے حساب کو تو آسان فرما دے، میرے حساب کو تو آسان فرما دے، میرے حساب کو تو آسان فرما دے۔ کہ اللہ کے نبی حساب یسیر کیا ہے؟ حضرت عائشہ، میرے نبی نے فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ جس کے نامہ اعمال کو دیکھ لے اور نامہ اعمال کو دیکھنے کے بعد منہ پھیر لے، اعراض کر لے، اس کا حساب آسان ہو چکا، اور اللہ جس کے حساب کرنے پر آ چکا وہ انسان تو ہلاک ہو جائے گا۔ بھائیو، زندگی کی ترتیب بناؤ اور زندگی قرآن کے ساتھ گزارو۔ قرآن کی روشنی میں تجارت ہو، قرآن کی روشنی میں تبلیغ ہو، قرآن کی روشنی میں بزرگوں کی صحبت ہو، علم کی روشنی میں ہماری ملازمت چلے، علم کی روشنی میں ہماری بجنس چلے۔ ہر چیز کے مسائل ہیں، ہر چیز کے فضائل ہیں، تجارت کے فضائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں۔ قرآن ایک عجیب دستور ہے، قرآن نے کچھ نہیں چھوڑا، قرآن نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تو قرآن کریم میں تمہارا تذکرہ نازل کیا ہے، کیا تم قرآن کریم کو سمجھتے نہیں ہو؟ اسے میرے بھائیو، وقت بہت آگے، گھڑی بہت تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، ہمیں سفر بھی کرنا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہوئی میرے بھائیو، مجمع بہت جم کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے بچوں سے گزارش ہے، مدرسے میں بڑے خوش قسمت ہو کہ اللہ نے آپ کو مدرسے میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے سینوں میں قرآن ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک ماں جب اس کو واڑی میں جانا ہو، پڑوس میں کوئی نہ ہو، گھر پر بچہ نہ ہو، تو ماں گھر کی چابی اپنے بیٹے کو نہیں دیتی، بلکہ ماں اپنے گھر کی چابی پڑوس کی بہن کو دیتی ہے کہ میرا بیٹا گھر پر اسکول سے آوے، گھر کھولنا اور وہ کھانا کھانے کے بعد گھر کو بند کر دینا۔ ایک ماں اپنی گھر کی چابی پر اپنے بچے پر یقین نہیں کرتی۔ رب العالمین نے اپنے قرآن سینوں میں رکھنے کے لیے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں پر یقین کر لیا ہے۔ اللہ کو اس امت کے دلوں پر کتنا اعتماد ہے۔ یہ قرآن کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل قرآن انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها انه كان ظلوما جهولا۔ آسمان نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا اور پہاڑوں نے انکار کیا۔ یہ تو میرے نبی کا دل تھا جس نبی نے پورے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں لے لیا۔ میرا نبی کا دل تھا، پورے قرآن کریم کو سینے میں لے لیا۔ بھائیو، قرآن کریم کے رمضان کے ساتھ نسبت ہے، رمضان کی آمد ہے، قرآن کی رمضان سے نسبت ہے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ نے قرآن کریم کو اتارا۔ شب قدر کی رات میں اللہ نے پورے قرآن کریم کو اتارا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کا ادب کرے، ماں باپ کا ادب کرے،
قرآن کریم کا ادب کرے جو ان دو چیزوں کا ادب کرتا ہے، قرآن کا ادب، ماں باپ کا ادب، استاذ کا ادب، وہ انسان کبھی ٹھوکرے نہیں کھا سکتا۔ ایک ترغیب ترہیب میں ایک بات لکھی ہے، شاہ اسحاق اسرافینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، آ کر کہا اسحاق صاحب میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی داڑھی پر اللہ تعالیٰ مشک کو برسا رہا ہے اور آپ کی داڑھی موتیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ کہا صدقت، تو نے سچ کہا، کل ہی رات میں نے اپنی اماں کے پیروں کو اپنی داڑھی سے صاف کیا تھا، میں نے اپنی اماں کے پیروں کو اپنی داڑھی سے صاف کیا تھا۔ لِأَنَّ بِهَا الْبَارِحَةَ قدمی امی، میں نے اپنی ماں کے پیروں کو اپنی داڑھی سے صاف کیا تھا، میرے اللہ نے میرے داڑھیوں پر اللہ نے ہیرے لگوا دیے۔ ماں کی خدمت کرو، ماں باپ کے پیروں کے نیچے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی، عشاء کی نماز کا وقت ہوتا اور میں عشاء کی نماز پڑھاتا اور میری ماں مجھے کہتی یا محمد قطعت الصلاۃ وقلت لبیک یا اماں، میں اپنی نماز کو توڑ دیتا اور کہتا ماں تو کیا کہنا چاہتی ہے۔ ایک اللہ والے کا انتقال ہوا، ان کی ماں کا انتقال ہوا، آسمان سے آواز آئی، اے میرے بندے اب زندگی سنبھل کے گزارنا، جس ہستی کی دعاؤں کا آسرا تجھے بچا رہا تھا وہ ہستی دنیا سے اٹھ چکی ہے، وہ ہستی دنیا سے جا چکی ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کی عظمت دلوں میں لاؤ۔ رمضان کی آمد ہے، رمضان کا شاندار استقبال کرو، رمضان کا شاندار استقبال کرو۔ ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، رمضان کی فرضیت کیسے ہوئی، مختصر بات کہتا ہوں۔ بات کرتے کرتے لائٹ چلی گئی تھی۔ پہلے رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا، پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو میرے اللہ نے عاشورہ اور ایام 20 کے روزے اللہ نے منسوخ کر دیے۔ پھر رمضان کے بارے میں حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے۔ اللہ نے بطور تسلی کے کہا صرف تم پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، کیفیت میں فرق تھا۔ پھر اللہ کا حکم آیا جس کو رمضان کا روزہ رکھنا ہو رکھے، جس کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو فدیہ دے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو روزہ رکھے، طاقت نہ ہو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ مالدار مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، غریب روزہ رکھتے تھے، غریب روزہ رکھتے تھے، مالدار مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ پھر اللہ کا حکم اترا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان کا مہینہ پاوے اس کی ذمہ داری کے رمضان کے روزے کو رکھنا۔ لیکن سحری نہیں تھی، بلکہ افطاری کے بعد اگر کوئی انسان افطاری کے وقت تک کھانے کی اجازت، پینے کی اجازت اور بیویوں سے ملاقات کی اجازت تھی، لیکن اگر نیند کا جھونکا آ گیا تو کھانا اس دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد سو گئے تو اب کھانا حرام، پینا حرام، بیوی سے ملنا ناجائز تھا، دوسرے دن کا روزہ شروع اس امت میں ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی قیس ابن سریمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے مزدور صحابی تھے، وہ کھیت میں گئے، کھیت میں جا کر ہل چلایا، واڑی میں گئے، شام کو گھر پر آئے تو بیوی کو یوں کہا مجھے گلا خشک ہو چکا ہے، بدن کا روا روا پیاسا ہے، بھوک ہے، افطاری کا وقت ہے، افطاری دے دو۔ ان کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم میرے پیارے شوہر، میں نے پورے گھر میں جھاڑو لگایا ہے، ہمارے گھر میں ایک کھجور کا دانہ موجود نہیں ہے۔ میرا اللہ ہمیں کیسی نعمتیں کھلاتا ہے۔ پھر ان بوڑھی میں اس عورت نے اپنے شوہر کی حالت کو دیکھ کر کہا آپ ٹھہرو، میں پڑوس میں جا کر کچھ لاتی ہوں۔ پڑوس میں گئے، 2 کھجور کو لے کر آئی۔ افطاری کا وقت ہو چکا تھا اور وہ صحابی تھکے تھے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب مسئلہ تو تھا کہ آنکھ لگنے کے بعد دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، تو شوہر کو اٹھا کر کہا میں کھجور لائی ہوں کہ اب تو میں افطاری کے بعد آنکھ لگ گئی، اب دوسرے دن کا روزہ شروع ہو چکا۔ پوری رات بھوک میں گزاری، پوری رات سونے میں گزاری، پوری رات بھائیو تکلیف میں گزاری۔ دوسرا دن ہوا، کھیت میں گئے، ہل چلایا، افطاری کے پہلے گھر پر آ کر بیوی کو کہا میری بیوی بہت بدن میں درد ہے، گلا پیاسا ہو چکا ہے، مجھے کھجور دے دے۔ بیوی گھر میں کھجور لینے گئی اور یہ صحابی بے ہوش ہو گئے۔ جب میرے نبی کو پتہ چلا کہ اللہ میری امت اس طرح رمضان کے روزے کو نہیں رکھ سکے گی، اللہ نے صحابی کے واقعہ کے ہونے کے بعد اللہ نے آیت کو بدلا
روزے کے حکم کو بدلا اور آیت نازل ہوئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاتے رہو پیتے رہو جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے۔ ایک یہ واقعہ بنا، کچھ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی مجلس میں تھے، رات کو گھر پر پہنچے، بیویاں سو چکی تھی اور بیویوں کا روزہ شروع ہو چکا۔ سونے کے بعد صحابہ کو بیویوں سے جماع کرنا تھا، مباشرت کرنی تھی۔ بیویوں کو اٹھایا، بیویوں نے کہا ہمارا روزہ ہے، تو صحابہ نے کہا برداشت نہ کر سکے اور بیویوں سے مباشرت کر لی۔ یہ واقعہ بنا، ایک بدو صحابی حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں تو مر گیا۔ کہ بھئی کیا ہوا؟ کہ میں نے تو روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا، دن میں نہیں رات میں، افطاری کے بعد بیوی سو چکی تھی اور وہ لیٹ آئے، بیوی کا روزہ شروع ہو چکا تھا، بیوی کو اٹھا دیا۔ تو میرے نبی نے کہا بھئی تم کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کہ کیا کفارہ؟ کہا غلام آزاد کرو، ایک غلام۔ کہ اللہ کے نبی میں تو غریب آدمی، میں غلام کیسے آزاد کر سکتا ہوں؟ تو پھر آپ نے کہا 2 لگاتار مہینے کے روزے رکھو، یہ روزے کے توڑنے کا کفارہ ہے۔ شہرین متتابعین، 2 لگاتار ایک دن بیچ میں خالی ہو جاوے، پھر روزہ 2 لگاتار مہینے کے شروع ہو جاوے۔ تو کہ یا رسول اللہ ایک دن روزہ رکھنے میں حرکت ہو چکی کہ بیوی سے مل گیا، 2 مہینے کے لگاتار روزے تو بہت مشکل ہے اللہ کے نبی۔ پھر میرے نبی نے کہا تیسرا آپشن یہ ہے کہ 60 مسکینہ فاطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ آپ نے کہا اللہ کے نبی آپ کو تو پتہ ہے پورے مدینے میں سب سے بڑا مسکین ہی میں ہوں، میں 60 مسکینوں کو کیسے کھلا سکتا ہوں؟ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ایک انصاری صحابی کھجور کی ٹوکری بھر کر آئے، یا رسول اللہ مدینے کے غریبوں پر تقسیم کر دو۔ تو میرے نبی نے کہا وہ کہاں ہے روزہ توڑنے والا؟ کہ جی حاضر ہو۔ آپ نے کہا لو یہ پورا ٹوکرا لے جاؤ اور مدینہ منورہ کے 60 گھر میں جا کر ایک کھانا تقسیم کر دو۔ کہ یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے سب سے بڑا غریب میں جو ہوں، پورے مدینے میں سب سے بڑا غریب میں ہوں، اللہ کی قسم یہ کفارہ یہ صدقہ مجھ ہی پر بطور کفارہ کے دے دو۔ تو میرے نبی نے کہا بھائی لے جا، لیکن سب مسئلہ صرف تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ کسی کو حلال لگی ہے۔ اللہ نے ان 2 واقعوں کے بعد اللہ نے آیات نازل فرمائی کھاتے رہو، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی راتوں میں تمہاری بیویاں حلال کر دی گئی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تمہاری خیانت کو جانتا تھا، تم نے غلط کیا، اللہ نے تم کو معاف کر دیا، فعف عنکم۔ اچھا اللہ نے کہا نا کھاتے رہو پیتے رہو، کب تک؟ کب تک بولو؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ قرآن کا ترجمہ ہے جب تک سفید داغا کالے داغے سے الگ نہ ہو جائے تب تک کھاتے رہو۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ عدی ابن حاتم نہ سمجھ سکے، انہوں نے 2 دھاگے لیے، کتنے؟ 2 دھاگے لیے اور گھر میں جا کر تکیے کے نیچے رکھ دیے، سفید بھی رکھا کالا بھی رکھا، کہ میرے قرآن نے یوں کا کھاتے رہو پیتے رہو جب تک سفید داغا کالا نہ ہو جائے، کالا داغا سفید نہ ہو جائے، تو کھاتے رہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو چکا، کھانا پینا چالو ہے۔ کہ یا رسول اللہ میرا داغا تو سفید ہی نہیں ہوتا۔ تو میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اتنے مسکرائے، آپ اتنے ہنسے، فضحک حتی بدت نواجذہ، آپ ہمیشہ مسکراتے تھے لیکن آپ اتنے ہنسے کھلکھلا کر کہ آپ کی داڑھیں باہر آ گئی، اور آپ نے فرمایا عدی تم نے تو آسمان کے دونوں کناروں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ صبح کالے داغے سے مراد صبح کاذب ہے، سفید داغے سے مراد صبح صادق ہے۔ جب تک اندھیرا ختم نہ ہو کر سفیدی ظاہر نہ ہو جائے تب تک کھانے کی اجازت ہے، بیویوں سے ملنے کی اجازت ہے، بیو رمضان کی آمد ہے۔ رمضان میں قرآن خوب پڑھا کرو۔ عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت آوے عید کے چاند کی طرح۔ رمضان بالکل قریب ہے، رمضان کا استقبال کرو، آج کا جلسے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، پورا مجمع رمضان کی تیاری کر کے جاوے یہاں سے، ابھی سے قرآن کی تلاوت شروع کر دے، مسجدوں کے کونے پکڑنا شروع کرے، اپنے قلب کی صفائی شروع کر دے۔ اللہ کی عجیب برکت رمضان میں اترتی ہے، اللہ کی برکت رمضان میں اتنی اترتی ہے 11 مہینوں کے سوا جتنی قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے،
قطرہ 11 مہینوں میں سمندر رمضان میں اس رمضان کا استقبال کرے۔ میرے بھائیوں، مفتی صاحب نے جو باتیں ہمارے سامنے فرمائی اس پر ہمارا مجمع توجہ دے، اللہ مدرسے کو کامیاب فرماوے۔ 600 بچے بہت اچھا مدرسہ ہے، 2 درجہ حفظ کی کلاسیں ہیں، فیس پر مدرسہ چلتا ہے، چندے پر کچھ مدرسے چلتے ہیں، دونوں صحیح ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے بزرگوں کی دونوں ترتیبیں ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو قبول فرماوے، ہمارے مدرسے کو خوب ترقی عطا فرماوے۔ جن 2 بچوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، اللہ ان کے سینے میں موت تک قرآن کریم کی حفاظت رکھے، اللہ ان کے والدین کو قبول کرے، استادوں کی محنت کو قبول کرے۔ ہمارے بچے رات کا وقت ہو چکا ہے، جاگ رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ جلسہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہے، اللہ کا نور برس رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آنکھوں میں نیند ہے، یوں کیوں کھڑے ہیں؟ ہمارے مدرسے میں بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، آج ان کو انعام ملے گا، آج اللہ کی طرف سے ان کو انعام ملے گا۔ اسے میرے بھائیوں، ہم بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناوے، خود بھی حافظ قرآن بنے، کریں گے انشاءاللہ؟ فکر کریں۔ اللہ مجھے اور آپ تمام کو، پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ہم نے یہ چاہیں میرا بیٹا عالم بھی بنے، مفتی بھی بنے، قاضی بھی بنے۔ جتنے ہمارے مانگرول میں مدارس ہیں سارے کے سارے ہمارے مدارس ہیں، ان مدارس کے پیچھے اپنی جان کو کھپانا، اپنے مال کو کھپانا، چھپ کے جا کر مدرسے میں جا کر تعاون کرنا۔ استاد کتنی محنت سے پڑھاتے ہیں بھائیو، آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوتا، اللہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے۔ رمضان میں دیکھو گے کوئی شیخ الحدیث چندے کو لے کر آ رہا ہے، استاد حدیث چندہ لے کر آ رہا ہے، گرمی کی دھوپ میں یہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے مہمان رسول کے لیے چندہ وصول کر رہا ہے، ان کو کھانا کھلاؤ۔ مانگرول والو، اللہ تمہاری مہمانی کو قبول فرماوے۔ تمہارے اندر بہت بڑی صفات ہے جو کسی بستی میں برسوں محنت کرنے کے بعد بھی نہیں آتے۔ تم نے ہم سے وہ محبت کی جو ماں اپنے بیٹے سے محبت نہیں کر سکتی، تم نے ہمارا وہ اکرام کیا، اللہ تمہارا اکرام کرے۔ اکرمتنی کما اکرمکم اللہ، تم نے ہمارا اکرام کیا، اللہ تمہارا بہترین اکرام کرے۔ یہاں کے نوجوان، یہاں کے علماء، یہاں کے ذمہ دار، یہاں کے حضرات بڑے قابل مبارک ہیں۔ اس بستی میں ہمارے بڑے حضرات موجود ہیں، ہمارے جوان ہمارے بڑوں کی قدر کرے، بڑوں کو بڑا مانے، علماء کو اپنا امام مانے، بڑوں کے مشورے کے بغیر کبھی قدم نہ اٹھاوے، تو ہماری بستی چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک وہ دن دکھائے گا کہ ہماری بستی میں بڑے بڑے فقہاء اور بڑے بڑے علماء تیار ہوں گے، اور وہ نوجوان راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونے والے بنیں گے، گھر گھر میں تہجد قائم ہوگا، قرآن کی تلاوت کی فضا ہمارے گھروں میں گونجے گی۔ یہ ماحول اس وقت بنے گا جبکہ ہمارے دلوں میں اللہ کے حکم کی عظمت آئے گی، اللہ کے نبی کی عظمت آئے گی۔ اور میرے بھائیوں، آخری بات، صبر کرنا سیکھو۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اپنی زبان کو بے قابو مت بناؤ، زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، بھائیو بالکل خاموش ہو جاؤ، کسی سے بدلے کی فکر مت کرو، بدلے کی فکر مت کرو میرے بھائیو۔ تو بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ کہ وہ آئینہ عزیز ہو تو شکست تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ بولنے والوں کو معاف کر دو، ستانے والوں کو معاف کر دو۔ ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہیں گے بلکہ ستانے والوں کو یوں کہیں گے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، آہ کر نہ لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا قدم آگے بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ تو ستائے جا۔ صبر کرو میرے بھائیو، میرے نبی نے زندگی صبر میں گزاری۔ شکایتیں کرو اللہ سے، لوگوں سے کہوں گے شکایت ہو جائے گی، اللہ سے کہوں گے دعا ہو جائے گی۔ ہم تو اللہ کے سامنے باتیں کرنے والے بنے، ہم کسی کی پگڑی کو نہ اچھالے۔ اگر ہم نے کسی کی پگڑی اچھالی، اللہ گھر بیٹھے بیٹھے ہماری پگڑی کو اچھالے گا۔ گالی بولنے والوں کو معاف کر دو، گالی بولنے والوں کو معاف کر دو، کانٹا بچھانے والوں کے سامنے پھول کی خوشبوئیں مہکو۔ امام غزالی فرماتے ہیں، مجھے میرے استاد نے نصیحت کی، بیٹا کبھی راستوں میں کانٹے مت بچھانا، کانٹے بچھانے والوں کے سامنے پھول بچھانا
ورنہ پوری دنیا کانٹے دار بن جائے گی۔ محبت سے زندگی گزارنا سیکھو، محبت تو پتھروں کو بھی پھول بنا دیتی ہے۔ زندگی محبت سے گزارنا سیکھو۔ یہ چند باتیں میرے بھائیو میں نے چھوٹی زبان سے آپ کے سامنے کی ہیں۔ یا تو بڑے بڑے موقر علماء ہیں، اساتذہ حدیث ہیں، اساتذہ حفظ قرآن ہیں، راتوں کو رونے والے ذمہ دار ہیں، وہ نوجوان راتوں کو رونے والے ہیں۔ میں تو گنہگار ہوں میرے بھائیو، آپ کی توجہات سے اللہ نے جو کچھ بھی باتیں نکالی، میں نے اپنی ذات کی اصلاح کے لیے باتیں کی ہیں۔ اللہ میری تربیت فرماوے، میری اصلاح فرماوے، موت تک دین کے کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اور میرے بھائی پورا مجمع رمضان میں اللہ کے راستے میں 3 دن جاوے، دین کے داعی بنو۔ عمر صاحب پالم پوری فرماتے تھے، بلند اپنے اخلاق کا کرتا چلا جا، زمانے کے دلوں میں اترتا چلا جا، ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا، ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا، دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روبے تو دنیا سے مسکراتا چلا جا۔ تیری قربانی کو دیکھ لوگ اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو۔ ہمارے اجتماع کے انتظامی امور کو سنبھالنے والے ہمارے ذمہ دار قبروں کے پیبند بن چکے ہیں، ان کے قبروں پر مٹی ڈالی جا چکی ہے، ایک ایک کر کے اللہ کے پیارے ہو رہے ہیں۔ آج کچھ ذمہ دار ہمارے سامنے ہیں، کچھ سالوں کے بعد ان کے چہرے کی زیارت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایمان والا مرنے کے بعد قدر کرتا ہے، ایمان والا زندوں کی قدر نہیں کرتا۔ ایمان والا مرنے کے بعد پائے کو اٹھاتا ہے، زندگی میں پگڑیاں اچھالتا ہے۔ غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے۔ ہم غلطیوں کو چھپاوے، لوگوں کی خوبیوں کو بیان کرے۔ جب غلطیاں زبان پر آ جائے گی تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جائیں گے، اور گھروں میں چکھنے و چلے کی آواز شروع ہو جائے گی۔ اس سے میرے بھائیوں، ہمارا مجمع، پورا مجمع، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اللہ سے توبہ کر کے جاؤ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بھائیو زندگی بدل کے جاؤ، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ کتنے بچے باپ کے بغیر لاک ڈاؤن میں رہ گئے، کتنے نوجوانوں کی بیویاں قبروں کے حوالے ہو گئی، ان کے جنازے قبروں میں ہو چکے، اور کتنے بچوں نے اپنے ماں باپ کے جنازے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھے۔ بیماری کی وبا دنیا میں آ چکی ہے۔ بھائیو ہم احتیاطی تدابیر کے ساتھ اللہ کو یاد کرے۔ آزادی کے دن نہیں ہے، راتوں کی خلوتیں پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ بستروں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، میرا اللہ ناراض ہو چکا ہے، آسمان پھٹنے کو تیار ہو چکا ہے۔ اس نبی کے سامنے ہر جمعرات کو ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اس نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے، کسی غم خسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا، جسے میرے غم نے گلا دیا اسے میں نے جی سے بلا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ اس نبی کی محنت پر میں نے اور آپ نے پانی پھیر دیا۔ مانگرول کی شادی کے نوجوانوں کے بال تو دیکھو، اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ ان کی بالوں کی کٹنگ تو دیکھو، ان کے سر تو دیکھو، ان کے چلنے کی سٹائل دیکھو، ان کا چلنے کا انداز دیکھو۔ نبی سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ غیروں کا کلچر اپنی زندگی میں مت لاؤ، بھائیو غیروں کا کیریکٹر زندگی میں مت لاؤ۔ ہم یورپ کا کلچر نہ بناوے۔ سب سے بڑے ہیرو تو اللہ کے نبی ہے۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے۔ دنیا کے نوجوانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے، میرے نبی مشرق وسطیٰ میں پیدا ہوئے، مکہ مشرق وسطیٰ میں ہے۔ یہ نوجوانوں، اگر تم نے یورپ کے نوجوانوں کی نقل کی، اپنے بالوں کو آدھا کٹوایا اور آدھا رکھوایا اور اپنے کپڑوں کو برہنہ کر دیا، یاد رکھنا تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے۔ جس قوم کا نوجوان گانے بجانے کا عادی ہو جاوے، بچیاں پردے سے باہر نکل جاوے، بچے گانے بجانے کے عادی بن جاوے، یہ نسل تو فقیر ہو گئی، یہ نسل تو لٹ گئی، یہ قافلہ اجڑ گیا، یہ سفینہ کنارے نہ لگا، یہ کشتی ڈوب گئی، ان کا ڈوبنا بھی مقدر ہے۔ بھائیو اللہ کے واسطے توبہ کرو، راتوں کو قرآن کی تلاوت کرو، جلدی گھروں میں سو جاؤ۔ رات کو 11 بجے مانگرول کی گلیاں خالی ہو جائے کہ نوجوان کہاں ہیں، کہ جا کر بستروں پر سو گئے، صبح تہجد میں مسجدیں بھر جائیں، ہر مسجد میں نوجوان سد میں رو رہے ہو۔
تڑپ رہے ہو، یہ ماحول رمضان کی محنت سے بنانا ہے، رمضان کی تیاری سے بنانا ہے، پھر رمضان ایسا گزرے گا پیاسے رہنے میں مزہ آئے گی، بھوکا رہنے میں لذت آئے گی، افطاری کے وقت میں اللہ سے مانگنے کا مزہ آئے گا، اور ہمارا دامن اللہ کی رحمتوں سے بھر جائے گا۔ وہ پورا مجمع کرے گا انشاءاللہ، سب توبہ بھی کرو، اور پورا مجمع رمضان میں اللہ کے راستے میں 3 دن جاوے۔ کون کون جائے گا؟ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخیر کلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما۔ آج کے ہمارے اس جلسے کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ تیرے بندوں نے تیرا قرآن حفظ کیا ہے، اپنے سینے میں محفوظ تو نے کی کروایا ہے، موت تک ان کے سر میں قرآن کو محفوظ فرما، ان کی زندگی قرآنی بنا۔ ان کے ماں باپ آج کتنے خوش ہے، مدرسے کے محتم صاحب کتنے خوش ہے، ان کو پڑھانے والے استاد کا دل مال ملنے پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اپنے بچوں کے قرآن کے حافظ ہونے پر خوش ہے۔ پورا مجمع ان بچوں کی دستار بندی کو دیکھا ہے۔ مولا جب تو کل قیامت کے میدان میں ان کے والدین کو جب تو تاج پہنائے گا، اس وقت تک کیا ان کی عزت ہوگی، کیا جنت میں ان کا اکرام ہوگا، لوگ دیکھتے ہوں گے حافظ قرآن کے والد کو تاج پہنایا جا رہا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو حافظ قرآن بنا دے، ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے، ہمارے بچوں کو عالم باعمل بنا دے، ہمارے بچوں کو دین کے داعی بنا دے، موت تک دین کے کام میں لگے رہنے کی توفیق مرحمت فرما دے، اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے ہمارے یہاں مدارس ہیں، مکاتب ہیں، تمام میں ترقی، روحانی ترقی عطا فرما دے۔ اللہ تیری مدد شامل حال فرما دے۔ یا اللہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے تیرے سامنے اپنی جھولی کو پھیلایا ہے، ان کی جائد مقاصد حسنہ کو پورا فرما دے، بیماروں کو شفا کاملہ دائمہ نصیب فرما دے۔ بہت سے لوگ مرا مقروض ہیں، ان کے قرضوں کو غیب سے آسانی کے ساتھ پورا فرما دے۔ بہت بیمار میرے مولا، ان کو شفا کاملہ دائمہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ میرے مولا پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، میرے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ تو ہمارے سفر کو تو آسان فرما دے، یا اللہ چھوٹا بن کر زندگی گزارنے والا بنا دے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، دعوت کی بصیرت نصیب فرما دے، آپس میں اجتماعیت پیدا فرما دے، مزاج میں جامعیت پیدا فرما دے، صفات قبولیت سے ہم سب کو آراستہ فرما دے۔ یا اللہ رمضان کی آمد ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، ہماری زندگی کو رمضان تک لمبی کر دے، ہماری عمر میں برکت دے دے میرے مولا۔ میرے آقا رمضان تک آنے کے لیے طول عمر کی دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان دے دے، رمضان کی برکتوں سے مولا فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ یا اللہ زندگی میں برکت دے دے، علم میں برکت دے دے، عمل میں برکت دے دے، اخلاص میں برکت دے دے، صحت میں برکت دے دے۔ یا اللہ علماء کرام تو اپنے پاس بلا رہا ہے، یہ امت یتیم ہو جائے گی میرے مولا، علم دنیا سے اڑ جائے گا، جہالت تو اندھیرا ہے۔ یا اللہ ان علماء کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کا مقام یا اللہ ان کا حشر انبیاء صدیقین کے ساتھ فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ان کا نعم البدل عطا فرما دے، ہم سب کو ان کا نعم البدل عطا فرما دے۔ میرے مولا اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما دے، آئندہ عزائم کو آسانی کے ساتھ پورے فرما دے، تقبیل فرما دے، لوگوں کی توجہ اس مدرسے کی طرف فرما دے۔ یا اللہ جامعہ حسنیہ ہے، مدرسہ کاشف العلوم ہے، اور بھی بہت
بہت بڑے بڑے مدارس یہاں ہیں، علماء بڑی خدمت کر رہے ہیں، ان تمام مدارس کی خوب ترقی عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ تیرے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندے انبیاء علیہ السلام، صحابہ، بزرگان دین نے جتنی خیر کی بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں، ہم بھی تیرے سامنے بھلائی کا خیر کا سوال کرتے ہیں، ہمارے حق میں خیر مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہیں ہم تمام کو اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔